تو رمضان مبارک کی تیاری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیت کی تیاری ہے، ایک دنیاوی تیاری ہے، ایک اعمال کی تیاری ہے۔ ایک نیت کی تیاری ہے، سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے، اپنے من میں یہ باتیں بٹھا لے کہ مجھے سارے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ہوشیار بہت ہے مسلمان، رمضان ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے بہانہ لگا دے میں تو بڑا بیمار ہوں۔ ارے رمضان آنے تو دے، پہلے کوشش تو کر، کوشش کیے نہیں، ہمت کیے نہیں، اور تھوڑا بہت کوشش کچھ بھی نہیں کرے، جد و جہد نہیں کرے، رمضان آنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ میں تو بڑا بیمار ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو یہ ہوں، میرے کو شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، پہلے ہی بہانہ، جس نے پہلے ہی من بنا لیا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ پہلے آدمی کوشش کرے، رمضان شروع ہوا پہلے ایک روزہ رکھ کے دیکھے آدمی، مشکل ہوا پھر اس کے بعد آگے سوچیں گے، کچھ آگے سوچ، لیکن پہلے ہی من بنا لیا تو ایسا نہیں، نیت بالکل صاف ہو۔ یہ ہے نیت کی تیاری، ذہنی تیاری، کہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے سوچ لے کہ مجھے اس رمضان میں سارے روزے رکھنے ہیں، اور مجھے خوب عبادت کرنی ہے، ساری تراویح پڑھنی ہے، اور مجھے اپنا زیادہ وقت مسجد کو دینا ہے، اور جتنے گناہ میں رمضان سے پہلے کرتا تھا، رمضان جب آ جائے گا تو انشاءاللہ میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے نیت کی تیاری، ذہن کی تیاری، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ رمضان جب آ جائے گا تو میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں۔ اور دنیاوی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو ابھی فارغ کر لے کہ میں اب 10 گھنٹے کام کرتا ہوں تو رمضان میں 6 گھنٹے کام کروں گا، یا رمضان میں کام نہیں کروں گا۔ ابھی 11 مہینے میں آدمی تھوڑا تھوڑا اتنا جمع کر لے کہ رمضان کے مہینے میں کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جو آدمی 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر عبادت کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے رک جائے گا، کمانے سے رک جائے گا، تو باقی 11 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے۔ لیکن اب ہمارا حال کیا ہے، وہ کولو کا بیل جو ہے نا، انہیں 12 مہینے چلتا رہتا، ایک غیر مسلم ہے، اس کو کیا معلوم ہے، انہیں 12 مہینے کماتے رہتا، صبح جاتا شام آتا، صبح جاتا شام آتا۔ تو ہمارا حال بھی وہی ہے، رمضان ہو، عید ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، کچھ بھی رہن دو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے کام دھندے سے مطلب ہے۔ رمضان آیا تو ہمیں کیا کرنے کا بھائی، کہ تو اسے یہ شوق ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی جہنم سے آزاد ہونا ہے، اسے یہ شوق ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ایک دن حاضر ہونا ہے، ایک دن جواب دینا ہے۔ جب یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں گی تو آدمی جب کوشش کرے گا، تو کوشش سب سے پہلے دنیاوی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے کاموں کو فارغ کر لے۔ پہلے میں 10 گھنٹے کام کرتا، رمضان ہونے کے بعد میں بس ظہر تک کام کروں گا، یا ظہر کے بعد کام کروں گا، تھوڑا کام کروں گا، زیادہ وقت جو ہے مسجد میں میرا زیادہ وقت لگے گا۔ اور رمضان آنے سے پہلے سارے گھر کے سامان، گھر کا راشن پہلے ہی گھر میں ڈال لے لا کر، جب رمضان شروع ہوا، جب لینے جا رہے ہیں۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کوئی شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کو چیزوں کو خریدنے کا مہینہ نہیں ہے کہ آدمی سارے رمضان جو ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں پھرتا رہے، صبح سے شام تک جو ہے پھرتا رہے۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، چلو رمضان آئے گا جب کپڑے سلائیں گے، کپڑے جس کو سلانا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی سلا لے، رمضان سے پہلے ہی سلا لے، کپڑے سل دیتے، اور رمضان سے پہلے کپڑے سستے بھی سلتے۔ آج ہی میں صبح اپنے کپڑے ڈالنے گیا تھا تو انہوں نے بولا اچھا تم پہلے آ گئے، رمضان شروع ہونے کے بعد آتا تو 600-700 روپے لگتے ایک جوڑی کپڑے کے، اب انہیں 400 میں سل دے رہے، تو کتنا فائدہ ہوا، پیسے بچ گئے، اور جلدی سل جاتے، سکون سے سلتا ٹیلر۔ رمضان میں گئے 3-4 دن پہلے، اور انہیں جلد بازی میں الٹے سیدھے سلتا تھا، پھر ٹیلر سے لڑائی بھی ہوتی، پھر انہیں ویسی آنکھوں میں نیندوں میں، انہیں نیند میں چلا رہا، ادھر چل رہی ادھر مشین، انہیں پہلے ہی پریشان ہے، کپڑے خراب کر دیتا۔ اس لیے رمضان میں سب چیز پہلے سلا لی، کپڑے بھی آپ کچے سل گئے، آپ کے 100-200 روپے بھی بچ گئے، اور آپ کا وقت بھی بچ گیا، اور آپ جو لڑائی ہونی تھی وہ ٹیلر سے، وہ لڑائی سے بھی بچ گیا، کتنا سارا فائدہ ہے۔ تو رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان آوارہ گردی کا مہینہ نہیں ہے، جتنا آپ شاپنگ کریں گے اتنی آپ کی بے حیائی ہوگی۔ کہیں بھی بازار مارکیٹ میں چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں کوئی ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، آپ کا روزہ خراب ہو گیا۔ تو رمضان سے آنے سے پہلے گھر کا سامان سارا لا کر ڈال لیں، اور اپنی خواتین کو یہ بولیں کہ گھر میں جو مرچ مسالے کوٹنے کے رمضان سے پہلے ہی کوٹ کر رکھ لیں، رمضان سے پہلے ہی، ورنہ جس دن عورت مسالہ کوٹتی ہے اس دن پھر روزہ نہیں رکھتی انہیں، کہ تو آج مسالہ بنانے کا ہے، آج یہ کرنے کا ہے، آج جو ہے گھر میں جو یہ کرنا وہ کرنا، تو بہانے بنا کے رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کی قدر و قیمت نہیں معلوم نا، ابھی کیا ہے قدر و قیمت، آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہی مارکیٹ کا کام ختم کر دیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ بھی جو ہے مجھے مارکیٹ کو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی مارکیٹ کو، بازار کو جائے گا وہ بے حیائی ہے، وہاں پر بے حیائی جب پھیلائے گا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ رمضان میں کچھ چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں کو رمضان میں بالکل چھوڑ دیں، ابھی سے عادت بنائیں۔ کیا کہ کچھ لوگوں کو شوق ہے وہ صبح اٹھتے اخبار پڑھتے، جب تک اخبار پڑھتے نہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا، اگر اس دن اخبار والا لیٹ بھی ہو گیا تو اخبار والوں کو فون کر کے اخبار والوں کو ڈر دیتا ہے کہ اخبار والا آیا کیوں نہیں، بھائی ایسی اخبار میں کیا کون سی ضروری چیز ہے، اگر مودی صاحب نے یہ کر دیا پھر تو کیا کر لیتا، کیسیآر نے کیا کرتا تو کیا کر لیتا، بھائی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کئی کو شوق ہے اتنا اخبار پڑھنے کا. تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اخبار پڑھنے کا شوق ہے. تو اخباروں کو جو ہے رمضان سے پہلے ہی پڑھ لے جو پڑھنے کا ہے. اخبار میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں رہتی. اب بہت سارے لوگ بہانے لگاتے نہیں مول صاحب اخبار میں جو ہے وہ حدیثیں لکھی ہوئی رہتی ہے. بھائی کون سی حدیث؟ وہ حدیث کوئی کتاب یہاں پر بھری ہوئی ہے. قرآن سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اخبار قرآن سے بڑا کیا؟ رمضان تو قرآن پڑھنے کا ہی ہے. قرآن تو کوئی پڑھ رہے نہیں. رمضان تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے نا. تو قرآن کو تو کھول کے بھی نہیں دیکھ رہے لیکن اخبار پڑھنے کا روزانہ شوق ہے. تو اخبار جس کو پڑھنے کی عادت ہے رمضان سے پہلے ہی اخبار کو پڑھ کر جو ہے وہ رکھ دے. رمضان میں اخبار والوں کو منع کر دے کہ رمضان میں ہمارے گھر اخبار ڈال لینے آئے. لیکن یہ کام وہ آدمی کرے گا جس کو شوق ہوگا. لیکن جس کو شوق ہی نہیں ہے روزانہ خبریں پڑھنے کا، چٹپٹی روزانہ خبریں. اب اخبار والوں کو بھی معلوم ہے، نیوز والوں کو، جب تک چٹپٹی خبریں نہیں بناتے تو ہمارے اخبار بھی نیوز بھی دیکھتے نہیں کوئی. اس لیے انہیں چٹپٹی ایک بات ہوئی اس میں مرچ مسالہ لگا کر اتنی ساری بات بتا دے، وہ پڑھنے والا بھی شوق ہو جاتے یہ کب ہوا کی اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اخبار پڑھنے کی جن کو عادت ہے وہ رمضان سے پہلے اخبار پڑھنا ہے. رمضان میں اخبار پڑھے بھی نہ، اخبار والوں کو منع کر دے ہمارے گھر کوئی پیپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، دوست یاری کرنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو. جو جتنی بھی دوستی یاری ہیں، جس سے ملنا ہے جلنا ہے، جس کے گھر کو آنا ہے جانا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی دوستی کو ختم کر دے. دوستوں سے مل لے، جس سے ملنا ہے، پارٹی دینا ہے، جس کو مندی کھلانا ہے وہ پہلے ہی کھلا کے فارغ کر لے. رمضان آنے کے بعد جو ہے اپنے دوست کو فون کر کے بولتے ہیں اب میری تیری دوستی عید کے بعد، عید تک میری کوئی دوستی نہیں ہے. کتنے ہمارے بزرگ ہیں جو پورے مہینے میں قرآن پڑھتے تھے، اولیاء کرام، جو وہ رمضان میں کس سے ملتے نہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو بیت اللہ مسجد نبوی کے سامنے وہ درس دیتے، حدیث پڑھاتے تھے حدیث، اور ان کے سامنے حدیث پڑھنے لاکھوں لوگ آتے تھے. عجیب جو دور سے ملکوں سے سفر کر کے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے آتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو باہر بڑا بورڈ لگا دیتے کہ اب میرے پاس کسی سے ملنے کا وقت نہیں ہے. کیا بولے تو اب مجھے پورا شروع رمضان سے لے کر عید کے دن تک، عید کی رات تک قرآن پڑھنا ہے. اب میں کسی سے بات نہیں کر، پورے رمضان کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے وہ. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جیسا رمضان سے پہلے تھا ویسے رمضان میں بھی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو، ہمارے کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، سیریل دیکھنے کی عادت ہے. عجیب سیریل. جب تک سیریل دیکھتے نہیں سر کا درد ختم نہیں ہوتا. جس دن سیریل نہیں دیکھا اس دن سر کا درد بڑھ تو جاتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا. تو سیریل جو دیکھنے والی عورتیں ہیں اور رمضان سے پہلے ہی سیریل میں جو ہے آگ لگا دے، ریس بند کر دے رمضان سے پہلے، رمضان میں نا. اور کچھ لوگوں کو گانے سننے کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے. اور بھائی یہ تو ویسے ہی حرام ناجائز ہے، گانے فلمیں تو ویسے حرام نہیں، اس کو کر نہیں سکتے. لیکن اگر کسی کو زیادہ طلب ہو رہی تو کم سے کم رمضان میں تو یہ گناہ نہ کرے، رمضان میں تو ان گناہوں سے بچے. اور جو ہم سب کو کرنا ہے ایک کام، ہر مسلمان کو ایک کام کرنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، وہ ہے اپنے فون کا استعمال کم کرنا. فون کو استعمال کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارا حل کیا ہے؟ رمضان سے پہلے ہماری رنگ ٹون جو مسجدوں میں نماز کے وقت بج رہی تھی رمضان میں بھی بجتی ہے. وہ رمضان میں تو فون کو ایک طرف رکھ دے. رمضان کا تعلق اللہ کے راضی کرنے سے ہے، رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، رمضان کا تعلق روزوں سے ہے، رمضان کا تعلق درود شریف پڑھنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے. رمضان کا تعلق فون سے نہیں ہے. تو رمضان جب آ جائے تو فون کو ایک طرف رکھ دے. ایک وقت جو ہے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورے دن میں اس کو لکھ لے کہ بھائی اس آدھے گھنٹے میں مجھے فون دیکھنا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے فون دیکھنا نہیں ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ یہ کام وہ آدمی کرے گا جس کو شوق ہوگا، جس کو رمضان میں معلوم ہوگا کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں مجھے جہنم سے کیسا بھی آزاد ہو جانا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ آدمی یہ کام کرے گا. لیکن جس کو کوئی فکر نہیں ہے وہ نہیں کرے گا. تو فون رمضان میں بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، انٹرنیٹ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے. اپنا آج کل کیا ہے، رات میں دیکھتا کتنا ڈاٹا ہے میرا. اب اس کو بولا تھا یار 2 GB کا ڈاٹا کرایا، 1 GB ختم ہوا، 1 GB ہے. جب تک وہ 1 GB ختم نہیں ہوتا ہے نہ کچھ تو بھی دیکھتا رہتا. بھئی یہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے ختم کرنا. بھئی اب آپ کا وقت سونے کا ہو گیا، آپ سو جائیں، ختم نہیں ہوا، ختم کیا کریں گے؟ نہیں ہوا ختم نہیں ہونے دو. لیکن رمضان میں بھی اگر یہ سوچ رہے گی کہ ڈاٹا ختم ہونے تک فون دیکھنا ہے، پھر آپ کے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اعمال کی تیاری کیا ہے؟ یہ دنیاوی تیاری ہے. اور جو اعمال کی تیاری، تیسری تیاری وہ کیا ہے؟ اپنے اعمالوں کو کوئی معمولات بنائے کہ مجھے کب سے کب تک کیا کرنا ہے. ایسا نہیں جیسا کہ آوارہ کی طرح رمضان سے پہلے تھا ایسے ہی آوارہ رمضان میں بھی ہے. ایسا نہیں، اپنے معمولات بنائے کہ مجھے کون سی نماز میں جو ہے کب مسجد کو جانا ہے، کب مسجد سے آنا ہے. ایسا نہیں جیسے اب نماز چھڑنے کے بعد اب آ رہا ہوں میں، رمضان میں بھی نماز چھڑنے کے بعد آ رہا ہوں، اب بھی جو ہے نماز پڑھتی بھاگ جا رہا ہوں، رمضان میں بھی نماز پڑھتی بھاگ جا رہا ہوں. ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں بدلے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام کو بدل دیا ہے تو تم لوگوں کو بھی خود کو بدلنا پڑے گا. اور عہد کر لے کہ رمضان میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. رمضان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار نماز پڑھ لیتا ہے اس کی ایک بھی رکعت نہ چھوڑے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب اقامت کی جائے مسجدیں موجود ہو. جو آدمی 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے، اس طرح
کہ ایک بھی اس کی نماز ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، اور جب اقامت ہو مسجد میں موجود ہو۔ جو آدمی 40 دن تک 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 2 چیز عطا فرماتے ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں کہ اب تو جہنم والا نہیں ہے، اب تو جنت والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم لوگوں کو کہاں جانا؟ ہم لوگوں کو تو جنت میں جانے کا ہے نا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار نماز پڑھ لے گا جماعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی آوارہ گردی والے کام ہیں، بدماشی والے کام ہیں، وہ کام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ کام سے رک جائے گا، ان کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ جتنے اچھے کاموں کا دل کرے گا اس کا، برے کاموں کو دل نہیں کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں اور میرا کام نیک کام کرنے کو دل کرے، اچھا کام کرنے کو دل کرے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 40 دن تک لگ کر نماز پڑھے، اور 40 دن تک لگ کر نماز پوری زندگی میں اور پورے سال میں آدمی رمضان میں ہی پڑھ سکتا ہے کہ 30 دن رمضان کے، اور رمضان سے 10 دن پہلے شروع ہو جائے۔ اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے بات، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے بات کہ رمضان میں ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور 40 نمازیں تو ہماری جو ہے جماعت کے ساتھ ہو۔ اور رمضان میں ہمیں نفل اور سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح اب ہم بھاگ جا رہے ہیں، رمضان میں ایسا نہ بھاگیں ہرگز، ابھی سے اپنے وقت کو فارغ کر لے۔ اگر ہمارے پاس رمضان میں بھی، جس آدمی کے پاس رمضان میں بھی وقت نہیں ہے، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کی برکت کو ختم کر دیں گے۔ پورے سال وقت اب کہاں ہے برکت؟ اب بہت سارے لوگ کیا بول رہے ہیں، ارے ابھی جگانا پچھلا رمضان، یہ رمضان کہاں سے گیا تو جلدی، ابھی جگانا رمضان۔ اور بھائی وقت کا اتنی جلدی چلا جانا اور اتنے جلدی وقت کا ہو جانا، مہینوں کا ختم ہو جانا، سالوں کا ختم ہو جانا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ علامت قیامت کی علامت ہے کہ اتنا جلدی ابھی پچھلے رمضان کی ساری باتیں ہمیں یاد ہیں، ساری بات کچھ بھولے نہیں، لیکن وہ 11 مہینہ کب ختم ہو کے 12واں مہینہ پھر سے آ گیا رمضان۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے اتنی جلدی آ جانا۔ لیکن اس جلدی آ جانے پر آدمی پریشان نہ ہو، اس جلدی آ جانے پر آدمی خوش ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو ہے مجھے زندہ رکھا، مجھے ایک اور موقع مل گیا ہے، ایک اور چانس مل گیا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا۔